نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حق کی پہچان کی صلاحیت ہے. صحیح کے امتیاز کی غلط سے پہچان کی صلاحیت ہے. پاکی کے امتیاز کی صلاحیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ حق کو حق دکھائیے اور اس کی اتباع کی توفیق دیجیے، اس کی اتباع نصیب فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنا نصیب فرمائیے. حقائق ایسی چیز ہوتی ہے، حق جو ہے نا اسی سے حقائق ہیں. حقائق ایسی چیز ہوتی ہے میرے دوستو کہ ایک بڑے حصے کو حقائق کے عقل نہیں پکڑ سکتی. عقل بہت کام کی چیز ہے اور عقل اللہ نے دی ہے کام کے لیے، استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. جیسے دیکھنے کی لمٹ ہے، سننے کی لمٹ ہے، عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. حقائق کو پکڑنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے. اور اسی لیے جن کے پاس مذہب کی اتھینٹک اور صحیح تعلیم نہیں ہوگی اس کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ حقیقت کو پکڑنا، آسمانی علم کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. نام لگا ہوا ہے کہ آسمانی علم ہے، لیکن اس میں اتھینٹک پنا نہیں ہے، نہیں پکڑ سکتے حقیقت کو. حقائق چیز ہی ایسی ہوتی ہے. جیسے صاف ہونا اور پاک ہونا. صفائی کو دنیا جانتی ہے، پاکی کو دنیا نہیں جانتی، جان بھی نہیں سکتی. پاکی کیا چیز ہے؟ صفائی کو جان لے گی. صفائی حسی چیز ہے، پاکی معنوی چیز ہے، روحانی چیز ہے. پاکی کو پکڑنا کھیل نہیں ہے. بہترین سے بہترین لوشن استعمال کر کے، خوب اچھے سے اچھا پانی استعمال کر کے آدمی اچھی دھلائی کر کے، اچھی لانڈری کر کے، اچھی پینٹنگ کر کے، اچھی کارپیٹ صفائی تو کر لے گا. پاکی اس کے بس میں نہیں. پتہ ہی نہیں اس کو کہ پاکی ہوتی کیا ہے. اب یہ امتیاز کہ پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام کر سکتا ہے کام. ٹب کے اندر پانی نہا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو نکل کے آ گئے، اس میں سے تو لگتا ہے بہت صاف ستھرے ہو گئے، لیکن پاک بھی ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک دوسری چیز ہے. ایک آدمی کاغذ سے استنجا کرے روزانہ، پھر اس کے بعد میں ٹب میں پانی بھر دے، پھر جا کے بیٹھ جائے وہاں پہ اس کے اندر پانی میں، اور پورا جسم اپنا اس سے دھو لے. تو پہلے تو ناپاکی اس کو ایک خاص جگہ پہ لگی ہوئی تھی، اب پورے جسم پہ لگی ہوئی ہے، مگر وہ نظر نہیں آئے گی. اب پورے جسم پہ آ گئی وہ.
اب تو پاک ہونے کے لیے خالی جگہ دھونا نہیں ہے، پورا جسم دھونا ہے. پاکی یہ ہے. پیشاب کا قطرہ ہے، انسانی مادے کے قطرہ پانی میں اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، جس کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا ہے. صفائی اس لیے ٹوٹلی الگ چیز ہے، پاکی اس لیے الگ چیز ہے. پاکی کے مسئلے خالص وحی سے تعلق رکھتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کے قابل ہو یا نہیں ہو. تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے جو شرط ہے اللہ نے رکھی ہے، وہ شرط وہ ریکوائر پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ان کو ہی پتا ہے. وہی علم آئے گا وہاں سے. پاکی کا علم نہیں ہے دنیا کو، صفائی کا ہے. مسلمان اسلام میں صفائی کا علم بھی ہے اور پاکی کا علم بھی ہے. اس لیے پاکی کے معاملات میں نرمی بھی بہت ہے، شریعت میں حساسیت بھی بہت ہے. وضو کسی کا صحیح نہیں ہوا، اسلامی اعتبار سے پاک نہیں ہوتا، وہ صاف رہتا ہے. وضو میں بہت سے لوگ ایزی لیتے نا، ارے بھائی فلاں نے بتا دیا کہ یہ ہو جاتا ہے، فلاں نے بتا دیا کہ وہ ریگولر ساکھ میں بھی مسا ہو جاتا ہے، وہ کر لیا. بھائی یہ مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ آنکھوں سے دکھنے نہیں دکھنے کا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اس علم سے میچنگ کا ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. علم میچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہاں تو گڑبڑ نہیں ہو رہی، کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی. وہ ہوتا ہے جو جس وجہ سے مسئلے میں باریکی ہوتی ہے. ایسے ہی حق اور ناحق ہے. حق کا پتہ چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اشتباہ کے زمانے میں لوگوں کو شبہ میں پڑ جانے کے زمانے میں حق کو پہچاننا ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے، بہت دشوار طلب معاملہ ہوتا ہے. دشواری ہوتی ہے اس کو پہچاننے میں، حق کو پہچاننے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو کوئی تو بات ہے کہ حق کی پہچان. اور میں اور آپ جس زمانے میں ہیں، جس دور میں ہیں، اس دور میں حق کی پہچان اور بھی مشکل ہے. حق کو پہچاننا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو حالات آئیں گے اس میں سے ایک حال یہ ہوگا کہ حق کو ناحق کے صورت میں جانا جائے گا اور ناحق کو حق کی صورت میں جانا جائے گا. جو چیز بھلائی کی ہے اس کو برائی سمجھا جائے گا، اور جو چیز برائی کی ہے اس کو بھلائی سمجھا جائے گا. جو چیز صحیح ہے اس کو غلط سمجھا جائے گا، جو چیز غلط ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا. حق اور ناحق کے اشتباہ کا زمانہ ہے، لوگوں کو شبہ ہوتا ہے. اور ایسے میں کسی کو حق ملنا یہ حساس کام ہے بہت. اس کو جدوجہد چاہیے، کوشش چاہیے، صحیح اسباب چاہیے، توفیق خاص چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اس بندے کے ساتھ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ چیز میسر فرمائی ہو. ورنہ بہت مشکل کام ہے حق کو پہچاننا. حق عقائد میں، حق عبادتوں میں، حق معاملات میں، حق معاشرت میں، حق اخلاق میں، حق روحانیت میں، سب چیزوں میں. یہ ایک بہت مشکل فن ہے. اس لیے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اس لیے جب حق کی پہچان ہو تو پھر حق کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، کتنے نہیں، حق کے فالو کرنے میں فائدہ ہے کیا نقصان ہے، کتنا رسک ہے کتنا نہیں، لوگ ملامت کریں گے یا محبت کریں گے، نفرت کریں گے، دشمنی کریں گے یا چاہت کریں گے، ان سب چیزوں سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے. مگر چونکہ اس بات میں لوگ بہت زیادہ اشتباہ میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت علماء کے ساتھ رہنا، وہاں تم غلطی میں کم سے کم پڑو گے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا انڈیویجولی کوئی دماغ میں بات ہو جاتی ہے،
وہ کہتے یہ تو حق ہے اور ہمیں تو حق کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ چاہے کوئی چاہے نہ چاہے ہمیں تو پکڑ لینا. اب سارے علماء سارے مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ اس کی مخالفت کر رہی. اس لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ اس ٹائپ کے حق میں وہ حق نہیں ہوتا, وہ بھی باطل ہی ہوتا ہے جو حق بابر ہو جاتا ہے. من شذ شذ فی النار, جو الگ ہو کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا ہے وہ جہنم میں گر جاتا ہے. اور یہاں الگ ہونے سے مراد ہے جماعت علماء سے الگ ہونا. اس لیے عام علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اس میں حق رہتا ہے, مگر اس کے اپنانے میں آدمی کو کسی لا یخافون لومۃ لائم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کوئی کچھ بولتا ہے اس زمانے میں میرے دوستوں یہ بات بہت عام ہے, اپنوں میں بھی پرایوں میں بھی. جو مسلمان ہیں ان کے اندر حق ناحق کی پہچان, جس کے پاس اسلام ہی نہیں ہے وہاں تو حق و ناحق کی پہچان بہت ہی زیادہ اس میں کنفیوژن ہوتا ہے. ان کے پاس تو آسمانی علم محفوظ نہیں ہے, اس لیے ان کا پرابلم یہ نہیں کہ وہ مخلص نہیں ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس سورسز صحیح باقی نہیں رہے. اور سورس صحیح جو سورس ہے وہ تو اسلام ہے, ان کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. جس کو حق چاہیے اس کو اسلام کو اس کی طرف آنا پڑے گا. حق اسلام کے علاوہ کسی جگہ سے نہیں مل سکتا, نہیں پایا جاتا ہے, اور کسی دکان میں رہا نہیں. اور اسلام جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ دین کا نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ اہل اسلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان والے تھے وہ اہل اسلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل ایمان تھے وہ اہل اسلام تھے. اور قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ. اب ظاہر ہے کہ حضرت ایمان کی خصوصیت میں ہے کہ ایمان میں تفریق نہیں ہو سکتی کہ کسی آپ پیغمبر کو مانیں کسی کو نہ مانیں. ایک کو بھی نہیں مانے تو مذہب سے خارج ہوتے ہیں. دوسروں کا پرابلم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. مثلا بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیوں نہیں مانا جاتا؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول ہیں. جس بنیاد پر حضرت موسیٰ کو رسول مانا جاتا ہے اس سے بڑی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی ہے, موجود ہے. جس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا جاتا ہے, جو وجہ سے اس سے کہیں زیادہ وجوہات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے میں ہے. جس بنیاد پر حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بتایا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو حضور کا تعارف نہیں کرایا ہے. یہ روایتوں میں اور اتنی پہچان کروا دیتے. ابھی ہم لوگ کل پرسوں پڑھ رہے تھے عقیدے کے درس میں, اتنی پہچان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہوگا یہ بھی تک پتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دنوں میں دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے ان دنوں میں 15 اہل کتاب کے گھرانوں میں ان کے بچوں کے نام محمد رکھے گئے تھے. یہ بھی لکھا ہے کتابوں, اس امید میں کہ شاید ہمارا بیٹا پیغمبر ہو. وہ تمہاری امید سے تھوڑی ہوتا کام. وہ پہچان تھی. بحیرہ راہب اور دوسرے لوگوں کے سامنے جب بات آئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھا کہ ان کا بتاؤ, وصف بتاؤ, یہ وصف بتاؤ. حضرت حاتب بن ابی بلتع کا خود قصہ ہے, جب قیصر کسریٰ کے پاس گئے تھے اس نے, وہ تو کبھی ادھر آیا نہیں تھا, تو اس نے پوچھا کہ وہ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اس نے اپنے خواص کو جمع کیا, اہل کتاب کے جو ماہرین تھے وہ کچھ چیزیں بتا کے خاموش ہو گئے. شاہ مقوقس کے سامنے بھی, حبشے کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا, سب وہ جگہوں پر ہوا سو ہے قصہ. جب ذکر آیا شاہ مقوقس کے سامنے بھی تو اس نے اپنے احبار کو بلا کے, علماء خواص کو بلا کے جمع کیا, اور پھر جو حاتب تھے پہنچے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر, گرامی نامہ لے کر, خط لے کر, وہ پوچھا بتاؤ وہ کیا کیسے ہیں, حلیہ پوچھا. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تم نے اور بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں. یہ بھی ہے, کہنے گے ہاں ہے. یہ بھی ہے, کہنے گے ہاں ہے. یہ بھی ہے, کہنے گے ہاں. 8-10 چیزیں وہاں کے علماء نے گنائی, ان راہبوں نے,
کہ یہ بھی ان کی علامت ہے، یہ بھی ان میں ہے، یہ بھی کہہ لیں گے ہاں یہ سب چیزیں ہیں. میں ایک جنرل تعارف کے طور پر وہ باتیں ذکر کیا، اور جو تم آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ سب ہے وہاں پہ. جتنا ایک صحابی نے جا کے تعارف کرایا تھا اس سے 8-10 باتیں زیادہ وہاں کے پرانے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے جو واقف ہے ان کو معلوم تھی. پھر شاہ مقوقس نے اپنے آدمی بھیجے کہ جا کے دیکھ کر آؤ. 2 باندیاں دی، 2 گھوڑے دیے، گھوڑے نہیں دیے، ایک گدھا اور ایک خچر دیا، اور بہت سا ہدیہ تحفہ دیا، کپڑے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر کہ میں یہ کچھ ہدیہ بھیج رہا ہوں. اور اپنے آدمی سے کہا کہ وہ علامتیں دیکھ لو، اور جو انہوں نے نہیں بتائی ہم نے بتائی، ہمارے علماء نے بتائی، ذرا وہ بھی دیکھ لے کے آ جانا. حضرت ماریہ جو ہیں وہ اسی موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی تھی. حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں پورے مقوقس میں سب سے زیادہ ان کا حسن پورے مقوقس میں مشہور تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا. بادشاہ کی خاص تھی وہ، اس کو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں بھیج دیا رضی اللہ عنہ وارضہ. اور باتیں بھی معلوم تھیں. تو اب اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو اس نے اپنے نبی کو ہی نہیں مانا. اس لیے حق جو ہے نا وہ اسلام میں رہا. خلاصہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے دوستو، اسلام کی تعلیم کو باریکی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ سیکھنا ہے، حق کو پہچاننا ہے. کیونکہ میں اور آپ جس زمانے میں ہیں اس کی خصوصیت ہے کہ حق ناحق جانا جائے گا. منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر ہو جائے گا. غلط باتوں کو عام اشاعت حاصل ہوگی، یہ صحیح ہونے کی حیثیت سے یہ زیادہ صحیح ہے. دیکھو کھانے میں کیا ہو رہا ہے، پہننے میں کیا ہو رہا ہے، چیزوں میں کیا ہو رہا ہے، قدروں میں کیا ہو رہا ہے، خوشی اور غمیوں میں کیا ہو رہا ہے، دوستیوں دشمنیوں میں کیا ہو رہا ہے، سب میں یہی چکر چلا ہوا ہے. اور اگر صحیح علم نہیں ہوگا صحیح عمل بھی وجود میں نہیں آ سکتا. اور جب تک صحیح عمل وجود میں نہیں آتا تو دین وجود میں نہیں آتا. اور جب دین وجود میں نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتے. اور جب اللہ راضی نہیں ہوتے تو آخرت کی نجات نہیں ملتی. ہمیشہ کی زندگی کا کامیاب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے پر ہے. اللہ کا راضی ہونا اللہ کے دین پر عمل کرنے پر ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کے دین کے علم سیکھنے پر ہے. اللہ کے دین کے علم کو سیکھنا غلط اور صحیح میں امتیاز کی صلاحیت پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر اسی لیے دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ایسے حالات ہوں تو مسلمان بہت محتاط ہو جائیں، حساس ہوں، سمجھنے والے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ بہت خاص پہلو ہے. صحیح علم کی اشاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. اسی لیے دعا سکھائی کہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. حق اور ناحق کے اندر امتیاز، صحیح اور غلط میں امتیاز، سچ اور جھوٹ میں امتیاز، اچھے اور برے میں امتیاز، حلال اور حرام میں امتیاز. بتاؤ حلال حرام کا امتیاز کون سی ذریعے سے کر سکتا ہے بندہ؟ اچھا برا حصے طور پر 2 قسم کا پھل رکھا ہوا ہے، دونوں کے دونوں تازے ہیں. 2 انگور کے خوشے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کے دونوں تازے ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں مارکیٹ سے. ایک حلال کی آمدنی کا ہے، ایک حرام کی آمدنی کا ہے. تو کس انگور میں کتنے وٹامن ہیں، کتنے خصوصیات ہیں، کتنے کون سی کیلوریز ہیں، اللہ ہے وہ سب چیزیں تو حصے آنکھیں، تجربے کی آنکھیں، عقل کی آنکھیں دیکھ لیں گی. لیکن حلال کمائی کے کیا اثرات ہیں، حرام کمائی کے کیا اثرات ہیں، یہ کہاں سے دیکھا جائے گا بھائی؟ ایک محنت سے جدوجہد کر کے حلال طریقے سے کمائی ہوئی چیز ہے، اور ایک یہ کہ چرا کے لائی ہوئی چیز ہے، رشوت سے لائی ہوئی چیز ہے، سود سے لائی ہوئی چیز ہے، غصب کر کے لائی ہوئی چیز ہے. دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حلال حرام میں فرق سے ہے، کیلوریز کے فرق سے نہیں ہے. ایک آرگینک ہے، بغیر ایک آرگینک ہے. ایک میں خوب اچھے وٹامن ہیں، ایک میں نہیں ہے، بہت ہی اس کے اندر جو ہے نا کوئی خاص چیز، انرجی نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، خصوصیات نہیں ہے. آخرت کی کامیابی کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو جس سے آخرت کی کامیابی کا تعلق ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ زیادہ اہم ہے.
ہمارے پاس تو یہ کہ ہیلتھی فوڈ ہو، ایسی چیز ہو، اس کی کوالٹی ایسی ہو، اس کے اندر اتنا کوئی بیکٹیریا نہ آئے، اس کو یہ کریں، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے آدمی، اور دیکھنا بھی چاہیے، منع نہیں ہے یہ. لیکن اس سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کیا ہے. اگر کسی نے باسی انگور کھا لیے تو کیا، تازے کھا لیے تو کیا، باسی کیلا کھا لیا تو کیا، تازہ کھا لیا تو کیا، باسی سالن کھا لیا تو کیا، تازہ کھا لیا تو کیا، باسی روٹی کھا لی تو کیا، تازی کھا لی تو کیا. حرام نہ کھائے، حلال کھائے، مشتبہ نہ کھائے. حلال اور حرام دونوں کھلے ہوئے ہیں، دونوں کے بیچ میں شبے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں کچھ. فرمایا دین صرف اس کا بچتا ہے جو شبے میں ڈالنے والی چیز سے اپنے کو بچا لے. جو حرام میں پڑے گا اس کا تو دین گویا اس کو خود بھی معلوم ہے کہ دین اس کا نہیں بچا. دین حضور نے فرمایا کہ دین اس کا بچتا ہے جو شبے میں ڈالنے والی چیز سے اپنے کو بچا لے. آپ کو پورا پتہ نہیں ہے. شاید کیا علماء کرام تو کھلا بول رہے ہیں کہ یہ شاید کی بات نہیں ہے، صحیح بات ہے، تو پھر بھی اپنی طرف تو وہ شاید لاتا ہے. نہیں، کوئی دوسرے مولوی نے یہ بھی کہا تھا. اب اس میں شبہ نہیں آیا. اگر کنفرم پناہ نہیں آیا تو شبہ نہیں آیا. اس میں شبہ تو آتا ہی آتا ہے کیسا بھی. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جو اپنے کو شبہات سے بچایا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. جو شبہات سے اپنے کو نہیں بچا سکا اس کا دین نہیں بچتا، وہ تو گیا کام سے. مشکل ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسے آپ جانور کو اپنی چراگاہ، اپنے کھیت اور دوسرے کے کھیت دونوں کی منڈیر پہ چھوڑو کھانے کے لیے، اور خود دیکھتے رہو کہ وہ اپنے کھیت میں سے کھاتا رہے. کب تک دیکھتے رہو گے؟ وہ تو جانور ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے. جب ادھر منہ کرے گا ادھر کا منہ مار لے گا، جب ادھر منہ کرے گا اس کا منہ مار لے گا. حول الحما، بالکل بارڈر کے کنارے اگر آپ چراؤ گے اپنے جانور کو دوسرے کے کھیت کے، وہ تو اس میں بھی منہ مارتا ہی مارتا ہے. صبح میں یہی ہوتا ہے. تو حق کی پہچان جو ہے وہ صحیح علم کے ساتھ میں ہے، اور سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. اور ہر شعبے میں، ہر لائن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات میں یہ بات رکھی ہے کہ اس میں پاکی ناپاکی کے فرق بتانے کی صلاحیت ہے، حلال حرام کے تمیز اور تفصیل بتانے کی صلاحیت ہے، صحیح اور غلط کی تفصیل بتانے کی صلاحیت ہے، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، اچھے برے میں تمیز کرنے کی اس کے اندر وہ علم دیا گیا ہے. وہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے. مذہب اسلام کی خاص الخاص بات حفاظت ہے اس کی. اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے رہیں گے. اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو حفاظت کا تو اہتمام کیا لیکن بیان نہ کیا گیا ہو تو مسئلہ ہوتا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پہلی کتابوں میں ایسا کسی سے وعدہ نہیں ہوا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. سنتیں پڑھ لیجیے، سنت نہیں.